بیٹی نے والد کے قاتل کا سراغ لگا لیا مگر وزارت خارجہ ملزم کو دبئی سے پاکستان لانے میں ناکام۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے 2008 میں پاکستان میں ایک قتل ہوا اور اس قتل کے بعد جب ریاست ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی اور ملزم ملک سے فرار ہو گیا تو مقتول کی بیٹی نے 12 سال کی تلاش کے بعد 2020 میں سوشل میڈیا کے ذریعے قاتل کو ڈھونڈ کر پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے آگاہ تو کر دیا، لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود ریاست ملزم کو گرفتار نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ کیس اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے سابق ریجنل چیف محمد احمد امجد کے قتل کا ہے، جنہیں 2008 میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے آفس کے اندر 10 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کیس میں جو ملزم ہے وہ بھی اسٹیٹ لائف انشورنس کے سابق سیلز مینیجر سید تقی حیدر شاہ ہیں۔ کیس کے دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد اوپن اینڈ شٹ کیس لگتا ہے، لیکن پاکستان کے کمزور نظام انصاف کی وجہ سے یہ کیس آج تک لٹک رہا ہے اور 2008 سے مفرور ملزم اب تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ مقتول کی بیٹی مہام امجد، جو کہ متحدہ عرب امارات میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 2020 میں انٹرنیٹ پر سرچنگ کے دوران ملزم کی لنکڈ ان پروفائل کا پتہ لگا دیا تھا کہ ملزم متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے اور اس حوالے سے ضروری کارروائی کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ملزم کو پاکستان کے حوالے کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی تھی، لیکن ان تمام تر حقائق کے باوجود پاکستان کی وزارت خارجہ اب تک ملزم کی دبئی سے پاکستان حوالگی کو ممکن نہیں بنا سکی ہے، جس کی وجہ سے دبئی میں پاکستانی مشن کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ مقتول کی بیٹی، جو اس وقت دبئی میں مقیم ہے، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ میرے والد کے قتل میں صرف تقی شاہ ملوث نہیں بلکہ یہ ایک پری پلان قتل تھا جس میں دیگر لوگ بھی شامل تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ تقی شاہ وطن واپس آئے۔ مہام امجد نے مزید کہا کہ وزارت خارجہ نے اس کیس میں کچھ بھی نہیں کیا ہے اور میں نے پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے بھیجی گئی ایکسٹراڈیشن کی فائل کی کاپی جب متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف سے شیئر کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایسی فائل ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ مہام امجد کے الزامات کس حد تک درست ہیں اس کا حتمی فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن اس کیس کا جائزہ لینے کے دوران ایسی تفصیلات سامنے آئی ہیں جو نہ صرف حیران کن ہیں بلکہ اس سے کئی لوگوں پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں، اور اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2008 میں محمد احمد امجد کے قتل سے 1 مہینے پہلے کی ٹائم لائن پر جانا ہوگا۔ ہماری تحقیقات اور ریسرچ کے مطابق جولائی 2008 میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی اندرونی کمیونیکیشن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سب کی منظوری کے باوجود اسٹیٹ لائف انشورنس کے ریجنل چیف محمد احمد امجد اپنے سیلز مینیجر تقی حیدر شاہ کی ایک نئے ایریا مینیجر کے ساتھ اٹیچمنٹ کی درخواست پر دستخط نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ملزم تقی شاہ ناخوش تھے اور ریجنل چیف محمد احمد امجد پر اس حوالے سے دباؤ ڈال رہے تھے۔ اگست 2008 میں قتل ہونے والے افسر محمد احمد امجد نے اپنے قتل سے 1 مہینے پہلے ہی اپنی جان کو لاحق خطرات سے متعلق انشورنس کمپنی کی اس وقت کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود مقتول کو کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی اور ملزم تقی حیدر شاہ کامیابی سے اسلحے کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا اور اس نے اپنے ہی ریجنل چیف پر 10 گولیاں چلا دی۔ یہ بات نوٹ کرنا اہم ہے کہ 7 اگست 2008 کے اپنے خط میں ریجنل چیف محمد احمد امجد نے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی مینجمنٹ کو خط لکھ کر واضح طور پر یہ بتایا کہ ادارے کے زونل لیول پر کچھ افراد اپنے ذاتی مفادات کے لیے تقی حیدر شاہ کو اشتعال دلا رہے ہیں، اور پھر اس خط کے 19 دن بعد محمد احمد امجد کو اسٹیٹ لائف انشورنس کراچی میں ان کے دفتر کے اندر ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کمپنی کے 3 ملازمین نے اس وقت پولیس کو گواہی دی اور دعویٰ کیا کہ جس شخص نے مقتول پر گولیاں چلائی ہیں وہ شخص کمپنی کا ہی ملازم تقی حیدر شاہ تھا۔ ملازمین کی گواہی کے بعد 2008 میں محمد احمد امجد کے قتل کا مقدمہ تو درج ہو گیا اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری ہو گئے، لیکن پولیس ان وارنٹ کی تعمیل نہیں کروا سکی کیونکہ ملزم قتل کے فوری بعد فرار ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے 11 مئی 2009 کو
کراچی کی سیشن عدالت نے تقی حیدر شاہ کو اشتہاری قرار دے دیا اور پھر 29 جنوری کو ایڈیشنل سیشن جج نے تقی حیدر شاہ کی گرفتاری تک اس کیس کو ڈورمنٹ فائل میں ڈالنے کے احکامات دے دیے۔ قتل ہونے کے 12 سال تک ملزم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بظاہر نہ ریاست نے کوئی دلچسپی ظاہر کی اور مقتول کے خاندان کے مطابق نہ ہی اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نے اس کیس میں کوئی دلچسپی دکھائی۔ اہم بات یہ ہے کہ جس وقت محمد احمد امجد کا قتل ہوا تھا تو ان کی ایک بیٹی مہام امجد کی عمر صرف 15 سال تھی اور وہ تب سے اپنے والد کے قتل میں ملوث ملزم کا سراغ لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ 5 سال پہلے مہام امجد متحدہ عرب امارات میں شفٹ ہو گئیں اور وہاں مارکیٹنگ کے کریئر اور ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے جڑ گئیں اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قاتل بھی اس وقت دبئی میں ہی مقیم ہے۔ لیکن وہ مشہور کہاوت ہے کہ مجرم چاہے کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو وہ کچھ ثبوت پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، اور پھر یہی ہوا۔ اکتوبر 2020 میں اپنے روٹین سرچ کے دوران مہام امجد کو ایک لنکڈ ان پروفائل نظر آئی جس پر ملزم تقی حیدر شاہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پروفائل میں تقی حیدر شاہ نے اپنی ملازمت کے تجربے میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان کا نام درج کیا ہوا تھا۔ یہیں سے مہام امجد نے 12 سال بعد اپنے والد کے قتل میں ملوث ملزم کا سراغ لگا لیا اور پاکستان میں اس حوالے سے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا اور تقی شاہ کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ لیکن 2020 میں تقی حیدر شاہ کو اس پورے معاملے کی بھنک پڑ گئی اور انہوں نے نومبر 2022 میں سعودی عرب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ تقی شاہ نے اس ویڈیو پیغام میں محمد احمد امجد کے قتل کی تردید تو کر دی، لیکن ساتھ ہی وہ اس قتل سے متعلق خوشی کا اظہار بھی کرتا رہا۔ مقتول تھا 2008 میں، 10 گولیاں لگی اس کو، وہ گولیوں کی وجہ سے وہ مر گیا۔ یہ میرے پہ الزام لگایا گیا، میں تو تھا ہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی یہ غلط کر رہی ہے۔ اس دھمکی آمیز ویڈیو کے بعد مہام امجد نے دبئی حکام کے سامنے شکایت درج کی اور اطلاعات کے مطابق وہاں کے حکام نے تقی حیدر شاہ کو 2022 کے آخر میں نو ٹریول لسٹ میں ڈال دیا اور پھر مہام امجد نے پاکستان میں عدالتی کارروائی کا سہارا لے کر تقی حیدر شاہ کے خلاف پاکستان سے ریڈ نوٹس جاری کروایا۔ ریڈ نوٹس جاری ہونے کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ ملزم تقی شاہ کو جلد پاکستان لایا جائے گا، لیکن ان واقعات کے بعد پاکستانی حکام کا جو کنڈکٹ سامنے آیا ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ ریڈ نوٹسز جاری ہونے کے بعد جنوری 2023 میں متحدہ عرب امارات کے حکام نے تقی حیدر شاہ کو گرفتار کر لیا اور پھر انٹرپول متحدہ عرب امارات نے جنوری 2023 کو نیشنل سینٹرل بیورو پاکستان کو خط لکھا اور موقف اختیار کیا کہ تقی حیدر شاہ گرفتار ہو چکا ہے، اس کی پاکستان کو حوالگی کے لیے ایکسٹراڈیشن فائل 30 دن کے اندر فراہم کی جائے اور ان دستاویزات کی عربی ترجمے کے ساتھ ساتھ اٹیسٹیشن ہونی چاہیے۔ پھر جب پاکستان نے یہ فائل فروری 2023 کو متحدہ عرب امارات کے حکام کو جمع کروائی تو 2 مارچ 2023 کو متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف نے اس فائل پر 5 اعتراضات عائد کر دیے اور فائل واپس کر کے ملزم کی حوالگی کے لیے ان اعتراضات کو 30 دن کے اندر دور کرنے کو کہا۔ جب یہ فائل واپس ہوئی تو یہ پاکستان میں مختلف محکموں میں گھومتی رہی اور معاملہ مارچ سے مئی تک چلا گیا اور 29 مئی کو وزارت داخلہ نے ایک بار پھر اعتراضات دور کر کے ایکسٹراڈیشن فائل کو ابو ظہبی میں پاکستانی مشن کو بھجوا دیا اور ایک بار پھر یہ فائل متحدہ عرب امارات کے حکام کو جمع کروائی گئی، لیکن متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف نے ایک بار پھر اس فائل پر اعتراض لگا کر کہا کہ اس میں پاکستان کی سینٹرل اتھارٹی یعنی وزارت داخلہ کی درخواست شامل نہیں ہے، اور ایک بار پھر یہ فائل گھومتی گھومتی جولائی 2023 کو پاکستان کی وزارت داخلہ میں پہنچی۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کے سیکشن آفیسر مہر محمودی نے 17 جولائی 2023 کو پاکستان کی وزارت خارجہ اور متحدہ عرب امارات کے حکام کو مخاطب کر کے ایک خط لکھا جس میں موقف اختیار کیا کہ متحدہ عرب امارات جولائی میں جس دستاویز کا مطالبہ کر رہا ہے وہ تو وزارت داخلہ خارجہ کے ذریعے 26 مئی کو ہی بھجوا چکا تھا اور ایک بار پھر تسلی کے لیے اس کی کاپی لگوائی جا رہی ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فائل جمع ہونے کے بعد پھر اگست میں ایک بار پھر متحدہ عرب امارات فائل کو اعتراض لگا کر واپس بھیج دیتا ہے، لیکن اس بار وہی
5 ابتدائی اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں جو مئی 2023 میں ہی وزارت داخلہ دور کر کے وزارت خارجہ کو بھیج چکی تھی، جس کے بعد 25 اگست کو وزارت داخلہ کے سیکشن آفیسر مہر محمودی سرکاری سطح پر یہ خط لکھ کر تمام فریقین کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس کیس میں جتنے بھی دستاویزات کا تقاضا کیا گیا ہے وہ وزارت خارجہ کو دے دیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کچھ آبزرویشنز وہ تمام دستاویزات فراہم کرنے کے باوجود دوبارہ آ رہی ہیں جو الارمنگ ہے۔ وزارت داخلہ نے اس حوالے سے تمام ضروریات پوری کر دی ہیں اور متحدہ عرب امارات کی تمام آبزرویشنز کو بھی نمٹا دیا گیا ہے اور اب کوئی وجہ نہیں بچتی کہ اس فائل کو دوبارہ وزارت داخلہ کو بھیجا جائے۔ وزارت داخلہ کے اس جواب کے بعد 31 اگست کو تقی شاہ کی حوالگی کی فائل پاکستان سے متحدہ عرب امارات دوبارہ بھیجی گئی اور 6 ستمبر کو دبئی میں موجود پاکستانی مشن نے وزارت خارجہ کو آگاہ کیا کہ اس فائل میں عالمی گرفتاری کے وارنٹ موجود نہیں ہیں، جس کے بعد 19 ستمبر 2023 کو وزارت داخلہ اپنے سرکاری خط میں وزارت خارجہ کو جواب دیتی ہے کہ عالمی گرفتاری کے وارنٹ تو پہلے ہی متحدہ عرب امارات کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں اور ریڈ نوٹس تک تو آن لائن رسائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس پوری صورتحال کے بعد 23 اکتوبر کو وزارت خارجہ کے ڈپٹی چیف آف پروٹوکول گیان چند نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ بیان جمع کروایا کہ سید تقی حیدر شاہ کی حوالگی کے لیے ہمارا مشن مسلسل متحدہ عرب امارات کے حکام سے رابطہ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے انہیں 11 اکتوبر کو ایک ریمائنڈر بھیجا گیا ہے اور جیسے ہی اس حوالے سے کوئی جواب آتا ہے تو عدالت کو آگاہ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزارت خارجہ عدالت کو یہ بھی بتا چکی تھی کہ ملزم تقی حیدر شاہ ابوظہبی میں زیر حراست نہیں اور نہ ہی وہ دبئی پولیس کی قید میں ہیں، یعنی مقتول محمد احمد امجد کی بیٹی کی طویل جد و جہد کے بعد جنوری میں ملزم کی حوالگی کا معاملہ شروع ہوا اور 11 ماہ بعد اب دسمبر تک وہ حل نہیں ہو سکا ہے اور ملزم کے اہل خانہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ایسا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے اور متحدہ عرب امارات میں ہی پاکستانی حکام کی طرف سے ایکسٹراڈیشن فائل سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ اس پورے معاملے پر وزارت داخلہ کے ایک ذرائع جو اس کیس سے وابستہ تھے انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس کیس میں متاثرہ خاندان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ابتدائی اعتراضات درست تھے جنہیں حل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد مسلسل دوبارہ ایک ہی جیسے اعتراضات کا سامنے آنا حیران کن تھا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ میں نے اپنی پوسٹنگ کے دوران ملزم کی حوالگی کا ایسا کیس نہیں دیکھا جہاں متحدہ عرب امارات بار بار اعتراض لگا کر بھیج رہا ہو۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا، لیکن یہ نارمل پریکٹس نہیں تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے اس حوالے سے رابطہ کیا گیا اور ان سے اس نہ سمجھ آنے والے التوا اور متاثرہ خاندان کے الزامات سے متعلق ایک سوال نامہ بھیجا تو ان کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جواب دیا کہ متعلقہ کیس فروری 2023 کو متحدہ عرب امارات کو بھجوا دیا گیا تھا اور تب سے دونوں حکومتوں کا آپس میں رابطہ رہا ہے۔ ہم نے ملزم کی حوالگی کے لیے تمام اضافی تفصیلات فراہم کر دی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملزم کی حوالگی متحدہ عرب امارات کے قوانین کے مطابق ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے جواب میں مزید کہا، ہمیں اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ ملزم کی حوالگی سے متعلق جو میوچل اسسٹنس کے معاملات ہوتے ہیں ان پر متعلقہ حکومتوں کی طرف سے غور و فکر کیا جاتا ہے، اس لیے ایسے کیسز میں وقت لگتا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق حقائق کو مسخ کرنے اور ایکسٹراڈیشن فائل سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے الزامات بے بنیاد ہیں، کیونکہ ایکسٹراڈیشن کی ہر فائل کو وزارت خارجہ اور کونسلر افسر سمیت متعلقہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسی نے اسٹیمپ اور اٹیسٹ کیا ہے۔ یہ کیس اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور متحدہ عرب امارات میں ہمارا سفارت خانہ عدالتی احکامات کی مکمل پیروی کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ملزم تقی حیدر شاہ کے بیٹے زین العابدین کو سوال نامہ بھیجا گیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ مقتول کے خاندان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نے ان کی مدد کرنے کی بجائے ملزم اور اس کے خاندان کو سہولیات فراہم کی ہیں اور ملزم تقی حیدر شاہ متحدہ عرب امارات میں فرار ہونے کے بعد وہاں پر اسٹیٹ لائف انشورنس کے دفتر بھی جاتا رہا ہے اور ان کے لیے کام بھی کرتا رہا ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس پاکستان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں سوال نامہ بھیجا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔